دین وائبز، دین کی آواز۔ چنانچہ نبی علیہ السلام دنیا میں یتیم آئے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے محبت تھی، بہت محبت فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں، مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ الگ بیٹھا ہے، تھوڑا اداس نظر آتا ہے۔ بڑھتے قدم رک گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، تم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں؟ اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، کوئی نہیں جو میرے لیے اچھے کپڑے لاتا، میری والدہ مجھے تیار کرتی، میں بچوں کے ساتھ خوشیاں مناتا، میں الگ بیٹھا ہوں، مجھے اپنے ابو یاد آ رہے۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر آ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کا بچہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اس بچے کو نہلائیے۔ وہ نہلانے لگیں تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف کہ حسن کے کوئی اچھے کپڑے ہو تو وہ بھجوا دیجیے۔ کپڑے بھجوا دیے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ اچھے کپڑے پہنائے، ان کو خوشبو لگائی، ان کو سرما ڈالا، سر پہ تیل لگایا، کنگھی کی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ بچہ بڑا خوش تیار عید کے لیے جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے والد کے ساتھ کس طرح عید پڑھنے جاتے تھے؟ اس نے کہا میرے والد تو مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، فرمایا آؤ آج میرے کندھوں پر بیٹھ جا۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا اور کندھے پہ بٹھا کر جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ بچے جو مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے انہوں نے اس بچے کو دیکھا، جا رہا تھا تو میلے کپڑے تھے، آ رہا ہے نہایا ہے، سرما ڈالا ہے، خوشبو لگائی ہے، صاف کپڑے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے۔ تو بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کی اور پوچھا کہ کیا معاملہ؟ اس بچے نے خوشی سے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس بچے نے یہ کہا تو کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا کاش میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہوتا، اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے ایسی محبت تھی، نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کے عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ منبر کے اوپر بیٹھنے لگے وہ بچہ زمین پر بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آج تو زمین پر نہیں بیٹھے گا، جہاں منبر پر آپ تشریف فرما تھے آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا، پھر خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا لوگو جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی۔ اللہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی صفات سے نوازا کہ جو ہماری سوچ اور گمان سے بھی باہر ہیں۔ عربی زبان میں جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفت کا لفظ بنتا ہے وہ صفت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دوبارہ سنیے، عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ہر حرف سے جو صفت بنتی ہے وہ صفت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، الف بولی، دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، ابتحی آ گئے، دنیا میں امین آ گئے، اول آ گئے، با بولی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، باطن آ گئے، تا نے کہا دنیا میں تنویر آ گئے، تہامی آ گئے، سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم بولی دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا بولی حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آئے، حکیم آئے، حجازی آئے، حامیم آئے، حبیب آئے، حق آئے، حاشر آئے، حقی آئے، خو بولی دنیا میں خاتم النبیین آ گئے،
خاشع آ گئے، خلیل آ گئے، دال بولی دنیا میں داعی آ گئے، داعین اللہ بإذنہ و سراجا منیرا، زال بولی دنیا میں زکی آ گئے، را بولی دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آئے، رفیق آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، زا بولی دنیا میں بیت اللہ کے زائر آ گئے، سین بولی سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، شبیر آ گئے، شاہد آ گئے، صاد بولی دنیا میں صفی اللہ آ گئے، زود بولی دنیا میں ضامن آ گئے، تو نے کہا طیب آئے، طاہر آئے، طٰہٰ آئے، توسین آئے، زا نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، عاقب آ گئے، غین بولی دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا دنیا میں فاتح آ گئے، قاف بولی دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قوی آ گئے، قریشی آ گئے، قریب آ گئے، چھوٹی کاف نے کہا کفیل آ گئے، کامل آ گئے، لام نے کہا دنیا میں لعیق آ گئے، میم بولی محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، متین آ گئے، مجیب آ گئے، دنیا کے اندر منیر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، ماہی آ گئے، مجتبی آ گئے، مطہر آ گئے، مذکر آ گئے، دنیا کے اندر مطیع آ گئے، مامون آ گئے، نون بولی دنیا میں نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے، واو بولی دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے، ہا نے کہا دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا دنیا میں آخر آ گئے، عامر آ گئے، یا بولی دنیا میں یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ اللہ نے قصہ ختم کر کے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کونین کا والی بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس پوری کائنات کے لیے سعادت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک ایک سنت سے اپنے آپ کو مزین کریں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کر لے، حتیٰ کہ جب ملک الموت آئے دل کو ٹٹولے تو عشق نبی سے بھرا نظر آئے، جسم کے جس عضو کو ٹٹولے سنت نبی سے سجا نظر آئے۔ اس محبت میں ہم اس دنیا سے جدا ہوں اور قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ عاجز توبہ کے کچھ کلمات پڑھائے گا۔ جو احباب اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کلمات کو سچے دل سے پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں تو اللہ رب العزت دل کو منور فرمائیں گے۔
ایک ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کو روزانہ تلاوت کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان ہر وقت رکھنا، اور پانچواں ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ ظاہر کی آنکھوں کو تھوڑی دیر بند کر کے اللہ سے لو لگا کے انسان بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ ان اعمال کو کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ دعا فرما لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اللہ مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، گھر بار کی پریشانیوں کو ختم فرما، کاروبار کی پریشانیوں کو ختم فرما، صحت سے متعلقہ پریشانیوں کو ختم فرما، اولاد کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما۔ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ کریم آقا قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہدایت نصیب فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے کریم آقا مستورات اگر گھروں میں بیٹھی آواز سن رہی ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔